السلام علیکم۔ یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہ لازمی کہتا ہوں کہ یہ ویڈیو صرف اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں ہے، یہ بلکہ 2 ارب مسلمانوں کے لیے ہے، اور یہ اسلامی معلوماتی ویڈیو ہے۔ چاہے میرا مسلمان بھائی کسی بھی ملک میں رہتا ہے، کسی شہر میں بھی رہتا ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ اور دوسرا، میں سارے مسلمانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں جو میری ویڈیو دیکھیں گے یا دیکھ رہے ہوں گے، وہ اس کو لائک اور شیئر لازمی کریں تاکہ اس کو لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھ سکیں۔ آج جو ہم چیپٹر شروع کرنے والے ہیں وہ چیپٹر نمبر 6 ہے، وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چیپٹر چونکہ ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں، آج ہم چیپٹر جو پڑھ رہے ہیں یہ بھی ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سن 10 ہجری میں حج سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے فارغ ہوتے ہیں تو بقیع المرکز سے جب واپسی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی، اور طبیعت جب ناساز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے آئے، گھر تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت مبارکہ کے مطابق ہر ازواج کے پاس جیسے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب تھی کہ ایک دن ایک زوجہ کے پاس، دوسرے دن دوسری زوجہ کے پاس، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب ازواج کے پاس ٹھہر رہے تھے۔ جب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ازواج کو جمع کیا اور فرمایا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ٹھہر جاؤں، چونکہ میں بیمار ہوں۔ تو سب ازواج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں مستقل ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے اس پر شجر و حجر اور زمین و آسمان، یہاں تک کہ جتنے بھی ان زمین و آسمان میں رہنے والی انسان ہیں، چاہے جو بھی مخلوق تھی، وہ سب غمگین تھی جس دن میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ٹھہرے رہے حضرت عائشہ کے گھر میں، بلکہ یہاں تک بھی ہوا کہ 2 دن یا 3 دن یا 4 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں نہیں جا سکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ اپنے والد حضرت ابوبکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ تو بڑے نرم دل ہیں، وہ کیسے آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اپنے والد سے کہہ دیجئے کہ میں اس حالت میں نہیں جا سکتا کہ وہ نماز پڑھائے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر نماز پڑھاتے رہے اس بیماری کی حالت میں۔ یہ آپ کا اعزاز بھی ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز بھی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر نماز پڑھائی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سارے مسلمان حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ چن لیا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو ہے بیماری کے دن میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں تشریف لے آئے اور حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر نے دیکھا، سمجھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے آ کے کھڑے ہو رہے ہیں، تو آپ پیچھے ہٹنے لگے، تو حضور نے اشارہ کیا کہ آپ کھڑے رہیں اور نماز پڑھاتے رہیں۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے متعلق چند باتیں۔ آگے آپ سمجھیے، یہاں پر اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ہے یہ سوال، آپ یہ سمجھنا ہے کہ مختصر جواب دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات بیان کریں۔ یہاں پر آپ نے سمجھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے چند لمحے قبل
حضرت حسن و حسین کو بلا کر چوما اور ان کے ساتھ حسن و سلوک کی وصیت فرمائی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ وصیت فرمائی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، کیونکہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضرت حسن و حسین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت تھی، جب آپ نماز پڑھتے یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ بیٹھ جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ہی لمبا کر دیتے تاکہ ان کو کچھ چوٹ نہ لگ جائے۔ ایسے کئی واقعات ہیں حضرت حسن و حسین کے بارے میں۔ اور اسی طرح آپ کے آخری لمحات کا آغاز ہوا تو اس وقت سر مبارک سیدہ عائشہ کی گود میں تھا۔ آپ نے مسواک نرم کر کے خدمت اقدس میں پیش کیا، چاشت وقت آپ اس فانی دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو یہاں پر جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ذکر بہت آتا ہے، چونکہ آپ ایک تو ان کے حجرے میں ٹھہرے ہوئے تھے، ان کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت اور پیار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار تو سب ازواج سے تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو محبت تھی وہ غیر اختیاری تھی، وہ آپ کے اختیار میں نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آخری لمحات دیکھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیماری کی حالت میں ہے، اس لیے آپ نے مسواک کو نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ اکثر بیشتر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک نرم کر کے دیا کرتی تھی۔ یہ آپ کا اعزاز بھی ہے، یہ بہت بڑا اعزاز بھی ہے آپ کا۔ تو آگے سوال نمبر 2 سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاحد مبارک کس نے تیار کی اور کس نے آپ کو قبر میں اتارا؟ یہاں بھی آپ نے سمجھنے کی بات ہے کہ یہ بہت مبارک ہستیاں تھیں صحابہ کرام، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ بہت غمگین ہوئے۔ میں نے بتایا کہ اس وقت پوری دنیا غمگین تھی، کیونکہ دونوں جہانوں کے سردار جو ہے آج دنیا سے چلے گئے ہیں، تو صحابہ کے اوپر عجیب عجیب کیفیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد غم کی وجہ سے۔ یہاں پر دیکھیے جواب، آپ کی لاحد مبارک حضرت ابو طلحہ نے تیار کی، اور آپ کو لاحد میں اتارنے کا شرف حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت فضل بن عباس کو حاصل ہوا۔ اگلے سوال نمبر 3 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل حضرت فاطمہ کے کان میں کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے کان میں جو باتیں ارشاد فرمائی، بعد میں آپ سے پوچھا گیا تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، پہلی دفعہ فرمایا اس بیماری سے میرا وصال ہونے لگا ہے، میں رونے لگی۔ پھر فرمایا جنت میں تم سب سے پہلے ملو گی، تو آپ مسکرانے لگی۔ یہ حضرت عائشہ ہی کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہونے لگا تو حضرت فاطمہ قریب تھی، تو حضور نے اشارے سے بلایا، پہلی دفعہ کان میں جب کہا تو حضرت فاطمہ رونے لگی، دوبارہ کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو میں نے پوچھا کہ باپ بیٹی کے درمیان کیا راز تھا جو پہلے آپ رونے لگی پھر آپ ہنسنے لگی؟ تو اس وقت حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ میں دنیا سے جانے لگا ہوں، تو اس وقت میں رونے لگی۔ اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا رو نہیں، ان قریب تم مجھ سے ملو گی، یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہوا۔ آگے درست جواب کا انتخاب کرے۔ سوال نمبر 1 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس وقت ہوا؟ چاشت کے وقت۔ یہ جواب صحیح ہے، اس پر نشان لگایا۔ سوال نمبر 2 ہے، کس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا؟ صفر المظفر میں، اس میں ہم نشان لگائیں۔ سوال نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کا تعلق ہے عورتوں اور غلاموں اور نماز سے، یہ صحیح ہے۔